معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں، بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ بے حد مہربان ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بے حد مہربان کائنات کی فرما روائی کے تخت پر متکمن ہوا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اور اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو بلند آواز سے بات کرے تو تیری مرضی، وہ تو بلا شبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے لیے بڑا خوبصورت نام ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پہنچی ہے آپ کو اطلاع موسیٰ کے قصے کی؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ جب مدین سے واپسی پر تاریک رات میں آپ نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا تم ذرا یہاں ٹھہرے رہو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں لے آؤں تمہارے لیے اس سے کوئی چنگاری، یا مل جائے آگ کے پاس کوئی راہ دکھانے والا۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ پس جب آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے رسالت کے لیے، سو
سو خوب کان لگا کر سن جو وہی کیا جاتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، پس تو میری عبادت کیا کر اور ادا کیا کر نماز مجھے یاد کرنے کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک وہ گھڑی قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، پس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے وہ شخص جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور ندا آئی یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، عرض کی اے میرے رب یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، حکم ہوا ڈال دے اسے زمین پر اے موسیٰ۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا، پس اچانک وہ سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، حکم ہوا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی پہلی حالت پر۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ من غیر سوء آیۃ اخری لنریک من آیاتنا الکبری اذهب الی فرعون انہ طغی، اور حکم ملا دبا لو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے، یہ نکلے گا خوب سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہم نے تمہیں دیا ہے تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اب جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آپ نے دعا مانگی اے میرے پروردگار کشادہ فرما دے میرے لیے میرا سینہ، اور آسان فرما دے میرے لیے میرا یہ کٹھن کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری بات۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔
اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، مضبوط فرما دے اس سے میری کمر، اور شریک کر دے اسے میری اس مہم میں، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ بے شک تو ہمارے ظاہر و باطن کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جواب ملا منظور کر لی گئی ہے آپ کی درخواست اے موسیٰ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی، جب ہم نے وہ بات الہام کی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی۔ رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں، یہ پھینک دے گا اسے دریا ساحل پر۔ ڈال دو اس معصوم بچے کو صندوق میں، پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں، پھینک دے گا اسے دریا ساحل پر۔ پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور اے موسیٰ میں نے پر تو ڈالا تجھ پر محبت کا اپنی جانب سے، تاکہ جو دیکھے فریضتہ ہو جائے۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ اور اس تدبیر کا منشا یہ تھا کہ آپ کی پرورش کی جائے میرے چشم و کرم کے سامنے۔ یاد کرو جب چلتے چلتے آئی آپ کی بہن اور کہنے لگی فرعون کے اہل خانہ سے، کیا میں بتاؤں تمہیں وہ آدمی جو اس کی پرورش کر سکے؟ پس یوں ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمناک نہ ہو۔ اور تمہیں یاد ہے جب تو نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو، پس ہم نے نجات دی تھی تمہیں غم و اندوزہ سے، اور ہم نے ہی تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ پھر تم ٹھہرے رہے کئی سال اہل مدین میں، پھر تم آ گئے ایک مقررہ وعدے پر اے موسیٰ۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔
اور میں نے مخصوص کر لیا ہے تمہیں اپنی ذات کے لیے۔ اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ شرکس بنا بیٹھا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور گفتگو کریں اس کے ساتھ نرم انداز سے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ دست درازی کرے گا ہم پر یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، ارشاد ہوا ڈرو نہیں، میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، پس بے خوف و خطر اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ ہم دونوں تیرے رب کے فرستادہ ہیں، پس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور انہیں اب مزید عذاب نہ دے۔ ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے، اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب خداوندی اس پر آئے گا جو جھٹلاتا ہے کلام الہی کو اور روگردانی کرتا ہے۔ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، فرعون نے پوچھا موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو موزوں صورت، پھر مقصد تخلیق کی طرف ہر چیز کی رہنمائی کی۔ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں مرقوم ہے، نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ کسی چیز کو بھولتا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بنا دیے تمہارے فائدے کے لیے اس میں راستے، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے پانی کے ذریعے شکم زمین سے جوڑے گوناگوں نباتات کے۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّہَىٰ، خود بھی کھاؤ اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں ہماری قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں دانشوروں کے لیے۔
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور روز حشر اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار پھر۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں اپنے ملک سے اپنے جادو کی طاقت سے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى، سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو ویسا ہی، پس اب مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، نہ ہم پھریں اس سے اور نہ ہی تو پھرے، جمع ہونے کی جگہ، نہ ہی تو پھرے جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی ہو۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، آپ نے فرمایا تمہارا چیلنج منظور ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنے فریب کاریوں کو، پھر خود آیا۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، پھر خود آیا فرمایا ان فرعونیوں کو موسیٰ نے، کم بختو نہ بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے، ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے، اور اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو افطرا بازی کرتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، پس وہ جھگڑنے لگے اس کام کے متعلق آپس میں اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بلا شبہ یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے، اور مٹا دیں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، پس یکجا کر لو اپنی حیلہ سازیوں کو، پھر آؤ پرے باندھے ہوئے، اور کامیاب ہوگا آج وہ گروہ جو اس مقابلے میں غالب رہا۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، جادوگر بولے اے موسیٰ کیا پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم ہی ہو جائیں پہلے پھینکنے والے؟
آپ نے فرمایا نہیں، تم ہی پہلے پھینکو۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم انہا تسعی۔ پھر کیا تھا، یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں آپ کو یوں دکھائی دینے لگیں ان کے جادو کے اثر سے، جیسے وہ دوڑ رہی ہوں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا اے کلیم مت ڈرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور زمین پر پھینک دو جو عصا تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے کاریگری کی ہے، وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور نہیں فلاح پاتا جادوگر جہاں بھی وہ جائے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے برملا کہہ دیا اے لوگو سن لو، ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون کو یا رائے ضبط نہ رہا، بولا تم تو ایمان لا چکے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلے کی اجازت دی، وہ تو تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو کا فن، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں، اور سولی چڑھاؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر، اور تم خوب جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیرپا ہے۔ انہوں نے کہا اے فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ اے فرعون ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں، پس ہمارے بارے میں جو فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے کر دے، ہمیں ذرا پرواہ نہیں، تو صرف اس فانی دنیاوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے، یعنی فن سحر
اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ بے شک جو شخص بارگاہ الہی میں مجرم بن کر آئے تو اس کے لیے جہنم کا شعلہ زار ہے، نہ وہ مر ہی سکے گا اس میں اور نہ وہ زندہ ہوگا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ اور جو شخص حاضر ہوگا بارگاہ الہی میں مومن بن کر اس حال میں کہ اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں، تو یہ وہ سعادت مند ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں، یعنی سدا بہار باغات رواں ہیں جن کے نیچے نہریں وہ خوش نصیب اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے جزا ان کی جنہوں نے اپنا دامن ہر آلائش سے پاک رکھا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76 تک آج تلاوت کی گئی ہے، انشاءاللہ اور آئندہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، آپ سب لوگوں کا سننا بھی قبول و منظور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔